پھر ہم سیدھے ہو جائیں، پھر دنیا داری ایسے چاہ رہا ہے نا۔ یہ میں بھائی ذرا کچھ خاص بندوں سے خاص لہجے میں بات کرتا ہوں، دھیمے لہجے میں بہت بڑی بات کرنے لگا، دھیمے لہجے۔ جس دن ہم نے اندر اور باہر سے، ظہور کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے میرے اندر ظہور ہو جائے، اور دوسری قسم ہے باہر ٹوٹل عالم کے لیے ظہور ہو جائے۔ جس دن اس جماعت نے اپنے اندر ظہور کو کامل کر لیا، باہر والی تو اب کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ سوری ذرا، ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ میں نہیں، ابھی ہم تھوڑا سا، میں پیچھے ہٹ جاؤں، ابھی تھوڑا سا، کئی مرتبہ بہت پیچھے ہٹ جاؤں۔ لمحوں کی زیارت پہ کروں جان نچھاور، صدیاں میری صدقہ نہیں بنتی تیرے پل کا، اور واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت، واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت، اللہ بھی تو عاشق ہے تیری زلف کے بل، مولا کو اپنی وفا کا یقین دلائے، مالک سے دیدہ بنا طلب فرمائے، صلوات کاملہ کا ورد فرمائے، یا اللہ محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، عاجل درجات محمد۔ بات پہنچ گئی جی میری جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ صلوات کاملہ پڑھیں 313 مرتبہ۔ ہر جگہ، ہر گلی، ہر گاؤں، ہر شہر میں لٹیرے بیٹھے ہوئے، لوٹنے والے بیٹھے ہیں، مجھ سمیت کسی پہ بھروسہ نہ کریں، زندگی ایک مرتبہ ملے گی، اسے جوا نہ کھیلے، چھوڑ دیں سارے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، جس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ مالک موجود ہیں تو سب کے لیے موجود ہیں یا صرف خاص کے لیے موجود ہیں؟ جی سب کے لیے، سب کے لیے۔ اچھا چلیں، یہ بات ہو۔ اچھا، جب سب کے لیے موجود ہے تو آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جب مالک موجود ہیں اور سب کے لیے موجود ہیں تو پھر ان سے پوچھ لیں ہمیں کہاں جانا، ہمیں کیا کرنا۔ 313 مرتبہ صلوات کاملہ پڑھیں۔ میں ویسے ایک لفظ کہا کرتا ہوں، شاید سمجھ سکیں آپ، 313 مرتبہ صلوات کاملہ کریں۔ ایمرجنسی ہاسپیٹل ادھر ہوگا کوئی ملتان میں بڑا، یہ ادھر جنگ میں فیصلہ کوئی ہوگا نا، دعا نہ کریں یا پڑھیں نا، یہ تسبیحاں یہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایمرجنسی وارڈ کے سامنے چلے جائیں، ہوگا نا ہاسپیٹل ادھر قریب، تھوڑے سے پیسے لگیں گے، 200-400 دے کے چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور جس ماں کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ ایکسیڈنٹ میں اندر اس کا آپریشن ہو رہا ہو، اس سے دیکھنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ میرا اپنا کلیہ ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے کہ اس کی آنکھیں کیسے دعا کریں، اس کے ہونٹوں کو دیکھنا ہے کہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے یا دل اس کا کہہ رہا میرا بیٹا بچے۔ کسی کا شوہر اندر ہوگا، وہ آپ سے کہے گا، پوچھیں اس سے، ایسے پوچھ لیں، اماں جی خیر ہے، وہ کہے گی بیٹا دعا کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچنے کی امید نہیں۔ اس سے سیکھ لو دعا کیسے، کھانے رکھ کے، پیسے رکھ کے دعا تو نہیں ہوتی بھائی، وہ تو دیر ہو رہی ہوتی ہے، ہم کہہ رہے ہو یا جلدی جلدی مولوی صاحب ختم کریں، کھائیں، لازمی کیجئے گا، یہ ضرور کیجئے گا۔ اور ماں کو آج تک میں نے تو کوئی مجتہد مولوی نہیں دیکھا جس نے بتایا کوئی ایسے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ میں نے آج تک کوئی ایسی ماں نہیں دیکھی
جس کو یونیورسٹی اسکول کالج میں جانا پڑا ہو کہ میں نے بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے خوش رکھے، یار اتنا تو تعلق بنا لینا ہم. اور دعا وہ واحد عبادت ہے جو ہر مخلوق کے لیے، میں نے انسان نہیں کہا، ہر مخلوق کے لیے دعا واحد عبادت ہے. ساری مخلوق نماز نہیں پڑھتی، درخت پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن اور حدیث سے بتا سکتا ہوں درخت دعا ضرور کرتے ہیں. اگر آپ کے روحانی کان کھل جائیں تو ہر درخت کی علیحدہ دعا ہے. جب ان کے پتے جڑ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولا آپ نہیں آئے نا تو ہمارے پتے جڑ گئے ہجر میں. پھر جب ان کو امید لگتی ہے تو پھر پکار کے کہتے ہیں مولا آپ کی امید لگی، ہم جلدی جلدی سبز ہونا چاہتے ہیں. یہ ان کی دعا. خزاں اسی لیے آتے ہیں نا امید ہوتے ہیں تھوڑا سا، ہجر میں بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں، اور بہار اس لیے آتی ہیں کہ وہ آنے والے ہیں. ہم بھی دل پہ کبھی بہار آئی ایسے، کبھی ہمارا دل اس طرح ہجر میں گیا. صلوات کاملہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر دعا کرنی کہ مالک ہم نفس کے غلام ہو گئے. ہر گلی میں ہر محلے میں بڑے بڑے پیر فقیر علامہ فہامہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہمیں کون لوٹنے والا ہے کون بچانے والا ہے. ہم ڈوب رہے ہیں، آپ ہمیں بچا دیں. اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ دشمن نے تمہارے یہاں تلوار رکھی ہو اور اس کی دار یہاں محسوس ہو رہی ہو تو اس وقت ہمارے آخری لال کو پکارنا، اگر وہ نہ آئے تو ہمارے بیٹے ہی نہیں. جن تک میری بات پہنچ گئی بسم بات آپ تک پہنچ گئی. جن کو پسند آئی ہو وہ میرے مال کے ازل کا شکریہ ادا کریں، اور جن کو ابھی چھوٹی چھوٹی لگی ہو گئی یہ کہ بچوں والی باتیں، تو ہم ابھی یہ بچے ہی ہیں بھائی. وہ میری خطا ہوگی، وہ میری غلطی ہوگی کہ میں وہ آپ تک اس معرفت کی باتیں نہیں پہنچا سکتا. اور جو پسند آئی مال کے ازل جو ہمارے مرشد کریم ان کا شکریہ ادا کیجئے. ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ طریقہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم بچ سکتے ہیں. صلوات کاملہ پڑھیں اور دعا کریں. دعا میں نے بتا دیا آپ کو کہ مولا سے لینا آپ نے کہ ہم کدھر جائیں، کسی پہ بھروسہ نہیں، بالکل چھوڑ دیں. جتنا مرضی آپ کو اچھا عالم لگتا ہے، جتنا مرضی اچھا پی لگتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ چڑیا اور چڑا بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ابا کبا پہنے ہوئے بڑے اچھے ہو بندہ آ گیا تو چڑیا کہنے لگی اڑ جانا چاہیے، یہ شکاری لگتا ہے. چڑا کہتا نہیں، اتنا اچھا خوبصورت اس کا لباس ہے، مہذب ہے، اس نے ابا کبا ماما یہ سارا مذہبی لباس پہنا، یہ کیسے ہے ہو سکتا ہے؟ اس نے تیر کمان چھپایا ہوا تھا. جب وہ قریب آیا اس نے نشانہ لیا، چڑے کو لگا وہ نیچے گر پڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، چڑیا دربار میں گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو طلب کر لیا، کہا کہ اس کی بات سنو، کیا گلا تمہیں؟ شکاری کیا اس نے کہا شکاری کا گلا نہیں ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا گلا ہے. مالک کا لباس چرانے والوں پر لعنت. نیکی اور بدی چلی گئی نہانے سمندر میں.
بدی کے ذہن میں بدی تھی، وہ سراپا بدی تھی، وہ جلدی جلدی نکلی، لباس پڑے ہوئے تھے نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، بدی نے نیکی کا لباس پہن لیا اور پہن کر دنیا میں آ گئی۔ نیکی تھوڑی دیر بعد نکلی، اس نے دیکھا میرا لباس کدھر گیا، وہ سمجھ گئی، اس نے کہا نہیں میں نے بدی کا لباس نہیں پہنا، وہ سمندر کی تہ میں چلی گئی اپنی حیا کے لیے، اور بدی نیکی کا لباس پہن کر لوگوں کو، اب جس نے نیکی تلاش کرنی ہے بھائی اسے تو سمندر کی تہ تک ہی جانا پڑے گا۔ لوٹنے والے بہت ہیں، جال بہت زیادہ لوگوں نے لگا، تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی پہ بھروسہ نہ کرو، کسی کی بات نہ سنیں، ضرور عمل اس پہ کریں کہ ہم نے مالک تک کیسے پہنچا، نمازوں کو پل بنائیں، عزاداری کو پل بنائیں، دیوار نہ بنائیں۔ مالک تک پہنچنے کے لیے پل بنائیں چیزوں کو، نماز روزہ جو بھی آپ عمال کرتے ہیں، تو مالک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں۔ 13 جمادی الثانی 1425 ہجری کو آج کے دن، آج 16 سال ہو گئے ہمارے مرشد کریم کو پردہ کی، یہ لفظ بنے۔ 31 جولائی 2004 کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، صبح 6 بجے، آپ لوگوں کو تو پتہ وہ ذات چلی گئی ظاہراً، اور ہم پھر ظاہرہ پھر جب مرکز نہ رہے، وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، پھر بڑے نوچنے والے آ گئے، بڑے کھانے والے آ گئے، لیکن مالک ذات تو دیکھ رہی ہے، امال کا حساب ہوگا۔ میں 2 4 10 بندوں کو لوٹ کے کوٹھی بنا لوں گا، 2 4 کاریں لے لوں گا، 8 10 سال 15 سال اچھی زندگی گزار لوں گا، لیکن لعنت کا مستحق تو ہو گیا نا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں چلیں تفصیل سے کبھی ہوں گی۔ تو ابھی آخری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ صلوات کاملہ پڑھیں گے جی صاحب؟ انشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد، بنا مرشد کریم، بنا مرشد کریم، بنا مرشد کریم، بنا مرشد کریم، بنا مرشد کریم۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج